یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، کیا کرو؟ انفقوا مما رزقناکم، تم اللہ کے دیے ہوئے روزی اور رزق میں سے، مال میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من قبل، اس دن کے آنے سے پہلے۔ کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، وہ دن ایسا ہوگا جہاں پہ لین دین نہیں چلنے والا۔ گزشتہ درس میں نماز کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ ایمان والے کی تیسری خصلت اور خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر ذکر فرما رہا ہے۔ پہلی خوبی کہ ایمان والا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا، اور جو غائبانہ طور پر ڈرنے والا ہوگا وہ ہر حال میں، ہر جگہ اور ہر لمحہ اس پروردگار کا خوف اپنے دل میں بسا کر کے رکھے۔ دوسری خوبی اللہ نے بیان فرمائی نماز قائم کرنے والا، اور تیسری خصلت اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام جملہ استعمال کیا ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر عام طور پر دیکھا جائے تو صدقے کی دو صورتیں، ایک واجبی صدقہ جس کو ہم لوگ زکوٰۃ کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک عام صدقہ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دونوں طرح کے صدقے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے عام لفظ استعمال کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ تمہیں جو روزی عطا کرتا ہے اس میں سے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا مطلب ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ایک وہ مال ہوتا ہے جو ہم اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں، ایک مال وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے آل و اولاد پر، اپنے رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر خرچ کرتے ہیں، اور ایک مال وہ ہے جو ہم اس کے مالک کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو روزی ہمیں اللہ عنایت کرتا ہے، جو مال ہم کماتے ہیں، جو روزی ہمیں اللہ رب العالمین میسر کر رہا ہے، ہم اس کے مالک نہیں۔ اگر ہم، آپ اور یا کوئی انسان اس کا مالک ہوتا تو ہم اپنی مرضی اور منشا کے حساب سے مال و دولت کمانے والے، کوئی غریب نہیں ہوتا۔ سارے لوگ ملینر اور بلینر ہوتے اور سارے لوگوں کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی گاڑیاں اور جائیدادیں ہوتی، لیکن ایسا نہیں، معاملہ بالکل الگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اس نظام کو برقرار ہی اسی لیے کیا اور نافذ ہی اسی لیے کیا تاکہ دنیا کے اندر جو اعلیٰ درجے کے اور جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں اس کے اندر ایک ایکویلٹی پائی جائے۔ ایکویلٹی کس اعتبار سے؟ مال و دولت کے اعتبار سے نہیں، سٹیٹس کے اعتبار سے نہیں، بلکہ ایمان کے اعتبار سے۔ اور دیکھیے مال و دولت والا بھی اللہ کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ بڑے کمپنی کا سی ای او ہو، یا پھر اور کسی بڑے عہدے پر اللہ نے اس کو فائز کیا ہے، اور اسی کمپنی کا ایک چپراسی اور پیون جو ہے وہ بھی اس کے بازو میں آ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ اس کو نیچے نکال کر کے دوسرے صف میں کرنے کی جرات نہیں رکھتا۔ یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کی ایکویلٹی ہے، یہ اسلام کا مساوات ہے۔ اللہ نے اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نظام اللہ رب العالمین نے چاہا۔
زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے، اور سارے ہم میں ایسے کم سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے اندر ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ ادا نہیں کرتے، سوچتے ہیں مال کم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، صدقہ دینے سے، زکوٰۃ مال کی ادا کرنے سے، غریبوں اور مسکینوں کے اوپر اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آتی، آپ کا مال کم نہیں ہو جاتا، آپ کا مال ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا سسٹم اور نظام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبی زکوٰۃ کے جو مینڈیٹ، جو کمپلسری ہے، سال میں ایک مرتبہ آپ کے پورے، اگر آپ صاحب مال ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ دینے کی استطاعت آپ کے اندر اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اتنا مال آپ کے پاس جمع ہو رہا ہے سال میں، تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، اور جو کیلکولیشن اور جو تعین شریعت نے کیا، آپ ایسا نہیں کہ آپ اندازے سے نکال کر کے زکوٰۃ نکال دیں، اندازے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے، وہ عام صدقہ ہو سکتا ہے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دین اور شریعت نہیں ہو سکتا۔ سونے میں جتنا زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ادا کیا جائے گا، چاندی کا جو نصاب مقرر کیا ہے شریعت نے اس کو مانا جائے گا۔ 85 گرام سونا اپروکسیمیٹ نئے وزن کے حساب سے 86 گرام، اور 595 گرام چاندی اپروکسیمیٹ اس کو 600 گرام تک لے کے جایا جا سکتا ہے نئے وزن کے حساب سے۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو بیس بنائے اور اپنے رکھے ہوئے سونے اور چاندی کا کیلکولیشن کرے، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اب کیوں کرے اللہ کے راستے میں وہ صدقہ اور وہ زکوٰۃ؟ زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، آپ اپنے معاشرے کے، اپنے سوسائٹی کے امیروں سے زکوٰۃ وصول کریں، اور اسی معاشرے اور سوسائٹی کے جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں، جو مزدور طبقہ کے لوگ ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو ویڈو ہیں، آپ ان تک ان کا حصہ پہنچائیے، جو لوگوں نے، امیروں نے اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کیا۔ یہ مقصد ہے زکوٰۃ کا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے شروع میں، آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی یہ جو آیتیں، جو سیکوینس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، پہلے اللہ کی توحید، اللہ پر ایمان لانا، اس کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے سب سے بڑی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، جو نماز ہے، جو اللہ کے سامنے جھکے گا اللہ اسی پہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی مشقت اور عبادت کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ جب آپ کے رب نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ اللہ کی عبادت میں اتنا تکلیف اپنے آپ کو کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا سب سے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام، جس کو اللہ نے رسالت سے پہلے بھی کلمہ شہادت میں ذکر کیا، بندے ہونے کا بہت بڑا مقام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا اور بڑا بندہ اس دنیا میں کوئی قیامت کی صبح تک نہیں آنے والا۔ اس لیے کلمہ کے اندر اللہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ، اے اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے سے پہلے تیرے بندے ہیں،
بعد میں تیرے نبی اور رسول. کیوں اللہ نے ذکر کیا؟ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تاکہ امت محمدیہ کا ہر فرد امیر ہونے سے پہلے، مالدار ہونے سے پہلے، پڑھا لکھا ہونے سے پہلے، لیٹریٹ ہونے سے پہلے، انٹلیکچوئل بننے سے پہلے اور زیادہ اسٹیٹس اور ریپوٹیشن والا ہونے سے پہلے وہ اللہ کے سامنے جھک کر کے اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کر لے. اللہ رب العالمین ویسے ہی اس کا اسٹیٹس دنیا والوں کے سامنے بڑھا کر کے رکھ دے گا. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مقام اور مرتبہ اور ریپوٹیشن جو ہے وہ لوگوں سے اور اعلیٰ اور افضل کر دے گا. اور صحابہ اکرام کی زندگی میں وہ مثالیں موجود ہیں جو صحابہ اکرام بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، چوری چکاری کیا کرتے تھے اسلام سے پہلے. اسلام میں آنے کے بعد نہیں، اسلام سے پہلے. جو اسلام سے پہلے عرب کے بدو تھے وہی تو اسلام لانے کے بعد، اللہ کے نبی کی دعوت قبول کرنے کے بعد اور کلمہ شہادت کو اقرار کرنے کے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے، آپ کے صحابہ بنے اور آپ کے ساتھی بنے. اسی بندگی کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو روزی تمہیں عطا کیا ہے اس روزی کو اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کرو اللہ کے راستے. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہے، نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے، کیا کرو؟ انفقوا مما رزقناکم، تم اللہ کے دیے ہوئے روزی اور رزق میں سے، مال میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، من قبلی، اس دن کے آنے سے پہلے. کون سا دن؟ لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. وہ دن ایسا ہوگا جہاں پہ لین دین نہیں چلنے والا. ہم پیسہ دے کر کے کوئی چیز خرید لیں گے، یا پیسہ دے کر کے ہم اپنے آپ کی حفاظت کر لیں گے، یا پیسہ دے کر کے ہم پارٹی اس سے بدلوا لیں گے، یا پیسہ دے کر کے حق کو ناحق اور ناحق کو حق ثابت کر لیں گے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. دوستی کام نہیں آنے والی، فرینڈشپ وہاں کام نہیں آنے والا. ولا شفاعہ، کسی کا ریکمنڈیشن بھی نہیں چلنے والا. وہاں اللہ ایکسپٹ نہیں کرے گا کسی کی شفاعت، کسی کا ریکمنڈیشن، کسی کا. اللہ رب العالمین وہاں پر بات نہیں مانے گا. وہاں صرف ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے کہ ہم نے کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں گزاری. ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا. ہم نے نبی کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی کو جیا ہے یا نہیں جیا. وہاں یہ معاملہ. اسی لیے اللہ نے خاص طور سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، جہاں نہ خرید و فروخت ہونے والا ہے، نہ دوستی کام آنے والی ہے، نہ دولت کام آنے والی ہے، نہ ساتھی کام آنے والے ہیں، اور نہ ہی کسی بڑے کا عہدہ کام آنے والا. یہاں دنیا میں تو ایم ایل اے سے، ایم پی سے، عامدار سے، خاصدار سے، منسٹر سے آپ ریکمنڈیشن لیٹر لکھوا کر کے کمپنیوں میں جاب حاصل کر لیتے ہیں، گورنمنٹ جاب حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر ویسے بھی نہیں ہوا تو کرسی کے نیچے سے پیسہ دے کر کے ہم سارے عہدے حاصل کر لیتے ہیں، سارے عہدے. لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں یہ مکر و فریب نہیں چلنے والا، یہ دھوکہ دھڑی نہیں چلنے والی. وہاں تو اللہ رب العالمین انصاف کرے گا. اللہ رب العالمین جب ترازو رکھا جائے گا، میزان قائم کیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کروائے گا، کہے گا اللہ رب العالمین این الجبارون این المتکبرون. کہاں ہیں دنیا میں ظلم اور جبر کرنے والے، دنیا میں ظلم اور زیادتی کرنے والے لوگوں پر کہاں ہیں تکبر کرنے والے، جو تکبر اور گھمنڈ میں اپنی پیشانیاں اپنے خالق حقیقی کے پاس بھی نہیں جھکاتے تھے. دولت کے گھمنڈ میں، تعلیم کے غرور میں، اور اسٹیٹس اور ریپوٹیشن کے تکبر میں سب انہوں نے بھلا دیا. اللہ اس دن حشر کے میدان میں اعلان کرے گا کہ کہاں ہے. کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے سر اٹھا کر کے بات کر سکے.
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں جائیں گے اور اللہ سے کلام کرنے سے پہلے جا کر کے سجدے میں گریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگیں گے، بخاری اور مسلم کی روایت. اور وہ جو الفاظ حشر کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں گے اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ کلمات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، اللہ رب العالمین اسی وقت ان کو سکھلائے گا اور دل میں ڈالے گا. وہ بھی کلمات نہیں. اللہ کے سامنے سجدے میں گر کر کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کہے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، اے محمد آپ سر اٹھائیے سجدے سے، سل تعطى، آپ جو بھی مانگیں گے آپ کا پروردگار آپ کو عطا کرے گا. وشفع تشفع، آپ جس کو ریکمنڈ کریں گے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر کے، ان کی غلطیوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے. لیکن وہاں پر ریکمنڈیشن اللہ رب العالمین اسی کے تعلق سے قبول کرے گا جس کے اعمال شرک سے پاک ہو. اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ ہر گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرک اللہ رب العالمین بغیر توبہ کے معاف. اگر اس عقیدے پر، اس منہج پر، اس طریقے پر، اس عمل پر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو جہنم کے علاوہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی اور دوسرا ٹھکانہ. تو قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کا حکم ہے یہ کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے، شرک معاف کرنے والا نہیں. اللہ دوسری جگہ اسی صدقے اور خیرات کے بارے میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اپنے موت سے پہلے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے، صدقہ کر کے، زکوٰۃ کر کے، خیرات کر کے اپنے مالک حقیقی کو منا لے، راضی کر. ہم دنیا والوں کو منانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا والوں کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا والوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم دنیا والوں کی جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں. اور اللہ کہتا ہے خود کہ اپنے مال کو جو اللہ نے تمہیں عنایت کیا ہے، دیا ہے، اس روزی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اس صدقہ، اس زکوٰۃ، اس خیرات، اس ڈونیشن سے اپنے مالک حقیقی کو منا لو اور راضی کر لو. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں وقت صرف کر رہے ہیں اور لگا رہے ہیں. نمازوں کے ذریعہ سے، صدقات اور خیرات کے ذریعہ سے، غریبوں مسکینوں کی خبر گیری کر کے اور فقیروں اور محتاجوں کو کھانا کھلا کر کے اور مزدوروں کو اور غریبوں کو سپورٹ کر کے ہم ان کو مدد کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، واضح حدیث ہے، تطعم الطعام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بخاری اور مسلم کی روایت. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. کہا کہ ادھر دن میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرو، اور رات جب ہو جائے اور رات کی تاریکی جب چھا جائے اور ہر طرف سناٹا ہو جائے، لوگوں کی آنکھیں بند ہو جائے، نیند کے آغوش میں چلے جائے، تو کیا کرو؟ رب کے سامنے مصلی بچھا کر کے رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنے کے لیے تیار. اور آج ہم ایک آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ 1,00,000 لوگوں کے پاس سوشل میڈیا کے ذریعہ سے تشہیر کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ غریب ہے اور یہ محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے اور ہم نے اس کو کھانا کھلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈونیشن کرو، دائیں ہاتھ سے ڈونیٹ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے کہ کتنا ڈونیٹ کیا تم نے، کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کتنا اللہ کے راستے میں بانٹا، کتنا دے کر کے اللہ کے بندے کی مدد کی. اور ہم یہاں پر ایک چادر دیتے ہیں تو وہ چادر پورے علاقے میں، پورے ملک میں، بلکہ ابروڈ میں جا کر کے گھومتا رہتا ہے بیچارہ. شرم سے دوسری مرتبہ آپ کے سامنے اپنی ضرورت بھی نہیں رکھ پاتا. وہ طریقہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ طریقہ اپنائیں. ہم کسی کی مجبوری کی تشہیر نہ کریں، اس کی پبلسٹی نہ کریں.
اس کے سیلف ریسپیکٹ کو ہم چوٹ نہ پہنچائیں. مجبور ہے بیچارہ، اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے وہ ہاتھ پھیلاتا اور مانگتا ہے. ایک مانگنے والے جو پروفیشنل لوگ ہیں، صحیح سالم ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، اچھے ہیں، جوان ہیں، لیکن وہ پیشاور طور پر مانگنے والے ہیں، 100 گھروں سے مانگنے اور کھانے اور لینے کی عادت ہوتی ہے، ان کی بات نہیں ہے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کر رہا ہے لا يسأل الناس الحافا. وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بھوکے سونا پسند کرتے ہیں لیکن اپنے سیلف ریسپیکٹ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے آ کر کے مانگتے نہیں. ایسے لوگوں کو دیا جائے، ایسے لوگوں کے چہروں کو چھپایا جائے، ایسے لوگوں کے سیلف ریسپیکٹ کو مجروح نہ کیا جائے. سیلفی لے کر کے، ویڈیوز بنا کر کے، آڈیو، بہت سارے ابھی جس طریقے سے کرپشن بول لیجئے یا دھوکہ دھڑی بول لیجئے جو چل رہا ہے کہ لوگ زکوٰۃ اور صدقات کے نام پر بھی پیسہ مانگ کر کے کھا جا رہے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بہت سارے لوگ کہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں ان کا پیسہ صحیح مصرف میں جا رہا ہے کہ نہیں، تو ہم ویڈیو بنائیں تو اللہ کے واسطے ان لوگوں کے چہرے نہ ہم کیپچر کریں اور چہرے ان کے نہ کلک کریں، بلکہ سامان اور جس کو دے رہے ہیں وہ کریں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے، سیٹسفیکشن ہو جائے کہ وہ جو جہاں پیسہ دے رہا ہے وہ صحیح جگہ پر اس کا پیسہ پہنچ رہا. اتنی گنجائش. لیکن ہم چہرے کے ساتھ، شکل کے ساتھ اور نام کے ساتھ اور ایڈریس کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس کی تشہیر کر رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ اور وہ صدقات اور وہ خیرات اور وہ ڈونیشن کیا اللہ رب العالمین کے یہاں ایکسیپٹیبل ہوگا؟ وہ قابل قبول ہوگا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو علم بھی نہیں ہو، پتہ بھی نہ چلے، آپ کا ہی بایاں ہاتھ، دوسرے کا نہیں. یہاں تو پورا معاشرہ دیکھ رہا، یہاں تو پورا محلہ جان رہا. اعلان کرتے ہیں ہم کہ آج چادر بٹنے والا، آج کھانا بٹنے والا، آج یہ بٹنے والا، آج فلاں بٹنے والا. جس کو نہیں نام معلوم اس کو بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ قلاش ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، اور ہم اس کی مجبوری کو اسٹیج پر لا کر کے اس کی تشہیر کرتے ہیں. ہمیں اس سے بچنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے موت کے آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں. اور ایسا کہیں نہیں لکھا ہے کہ آپ کو 500 روپیہ ہی دینا ہے، 1000 روپیہ ہی دینا ہے، 10,000 روپیہ ہی دینا ہے. مستطعتم، جتنی آپ کی طاقت اور سکت ہے، جتنا آپ کماتے ہیں آپ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریے. صحابہ اکرام مالدار بھی تھے، جو اونٹ کا اونٹ. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جتنا مال سے نوازا تھا سارا مال نکال کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا. ابو بکر نے اپنے گھر کے ہر سامان کا آدھا حصہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر کے رکھ دیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 200 اونٹ پر لدا ہوا سامان تجارت کا آتا تھا، ابھی وہ ان کے گوڈاؤن میں نہیں پہنچتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے تھے کہ اسلامی لشکر کی مدد کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے رسول میرا جو مال آ رہا ہے سارا کا سارا مال میں نے اللہ اور رسول کے لیے کیا کیا؟ دے دیا. تو یہ بڑے صحابہ تھے، دیتے تھے. اور جو غریب اور مزدور صحابہ تھے جو گٹھریاں اٹھاتے تھے، بازاروں میں منڈیوں میں کام کرتے تھے، وہ دن بھر اپنے پیٹ پر بوجھ لاد کر کے جو پیسہ ملتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی میں لا کر کے رکھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی اسے قبول کرتے تھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. مسلم شریف کی روایت. اللہ رب العالمین دینے والے کی شکل و صورت، اس کی خوبصورتی اور اس کا جسم اور اس کا پہناوا اور اس کا ڈیکوریشن اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا ہے. ولیکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، آپ کس سنسیئرٹی کے ساتھ، آپ کس نیت کے ساتھ، آپ کس ارادے کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو دیکھتا ہے. وہ سب سے زیادہ ہے، اس کی ضرورت ہے. اور ایسے ہی پیسہ خرچ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے اندر دیا. من قبل ان یاتی احدکم الموت، موت کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں. ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور اللہ ہم سے راضی نہ ہو.
موت آ جائے اور ہم نے اللہ کے لیے کچھ نہ کیا، موت آ جائے اور ہم نے دین اور شریعت پر عمل کرنے کے نام پر کچھ روزے اور کچھ نمازیں کر لی اور باقی ہمارا سارا نامہ اعمال جو ہے وہ سفید پڑا ہوا، ایسا نہ یاتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر ہمیں افسوس کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے یہ نہ کہنا پڑے کہ اے پروردگارا ذرا سی مہلت دے دے، ذرا سی زندگی عطا کر دے، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ ہم تیرے راستے میں صدقہ اور خیرات اور کر سکیں، زیادہ دے سکیں اور ہم نیکوکاروں میں سے بن جائیں، صالحین میں سے بن جائیں، اچھے لوگوں میں سے بن جائیں، خرچ کرنے والوں میں سے بن جائیں، متقی لوگوں میں سے بن جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کر دیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، موت کا جس وقت جس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہونے والا ہے اور نہ پیچھے ہونے والا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکوینس کے ساتھ بیان کیا، اللہ پر ایمان لائیے، نماز قائم کریے اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریے، یہ ساری مینڈیٹ چیزیں ابھی اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان بھی لانا ضروری، اس کے بغیر کوئی نیکی کوئی عمل اللہ کے بارگاہ میں ایکسیپٹیبل نہیں۔ نماز قائم کرنا ایمان کے بعد سب سے ضروری عمل، اور قیامت میں اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے سوال کرے گا اور پوچھے گا، اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین باز پرس کرے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تو کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ جائیے گا تو اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف ان کو دعوت دیجیے گا۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب آپ اس زمین پر جائیں تو سب سے پہلے لوگوں کو جس بات کی طرف بلائیں وہ اللہ رب العالمین کی توحید ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت ہو، اللہ رب العالمین کی الوہیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ ہو، سب سے پہلے آپ کو اس کی دعوت دینا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، جب یہ اس بات کو مان لے، کلمے کا اقرار کر لے، پھر آپ ان کو بتائیے ان اللہ افترض 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اللہ نے دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی۔ سیکنڈری چیز، ایمان کے بعد سب سے ضروری اور اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھو، اور نماز کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ بھی اس کو قبول کر لیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تب ان کو بتاؤ کہ اللہ نے سال میں ایک مرتبہ مال میں زکوٰۃ واجبی رکھا ہے، اور وہ بھی ہر مال میں نہیں ہے، جب وہ مال نصاب کو پہنچ جائے، ہم کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، سارا خرچ ہو جا رہا ہے، جمع پونجی نہیں ہے، آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت، شریعت نے اس میں زکوٰۃ نہیں رکھا۔ آپ نے بچا بچا کر کے پلاٹس خریدے، آپ نے بچا بچا کر کے فلائٹس بنائے، آپ نے بچا بچا کر کے سونا خریدا، آپ نے جمع جمع کر کے چاندی خرید لیے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ سونا 86 گرام اور چاندی 595-96 گرام ہو جاتا ہے، سال بھر آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، مینڈیٹ زکوٰۃ 2.5% آپ کو دینا پڑے، 2.5%، اور وہ بہت منیمم، ایسا نہیں 1 لاکھ روپے میں 2500 روپے دینا ہے 2.5% کے حساب سے بہت ہی کم ہے، وہ بھی سال میں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو 5-5, 6-6, 10-10 ہزار روپے منشیات میں، سگریٹ میں اور گٹکے میں، شراب میں اور کس میں ایسے ہی اڑا دیتے، اس سے بھی زیادہ روپے، لیکن اللہ نے صرف زکوٰۃ میں کتنا رکھا؟ 2.5%، وہ بھی اینول، سالانہ طور پر اللہ رب العالمین نے۔ تو اس مسئلے کو ہم سمجھے، گھر سے لوگ، بہت سارے لوگ مسئلے مسائل زکوٰۃ کا اس لیے نہیں پوچھنے آتے کہ کہیں ہمارا حساب زیادہ نہ نکل جائے اور آئندہ سال ہم کو زیادہ زکوٰۃ پے نہ کرنا پڑ جائے، زیادہ زکوٰۃ پے نہ کرنا پڑ جائے۔ اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اسی ڈر اور خوف سے صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور کمپینین کیا کرتے تھے؟ اپنے پاس مال جمع ہونے نہیں دیتے، اپنے پاس مال جمع ہونے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، موت کا وقت قریب ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹی میرے پاس 2 مال ہے،
ایک حبشی غلام ہے جو میرے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے, اور ایک اونٹ ہے جو میرے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے. خلیفہ 2 سال تک حکومت کیا. یہاں پر ایک کارپوریٹر ہے, ایک عامدار ہے, ایک خاصدار ہے, ایک کسی نیتا کا چمچا ہے, وہ بھی گاڑیوں سے, بڑی بڑی گاڑیوں سے گھومتا ہے اور سونا چاندی پہنتا ہے اور لوگ 10 لے کر کے چلتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں اور دنیا میں چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں اپنے پیچھے؟ ایک حبشی غلام اور ایک اونٹ جو کھیتی کے لیے کام آتا ہے. بس اتنا ہی مال ان کے پاس, اور کچھ نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف اسی لیے کہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے روز رب العالمین کے سامنے اتنی دیر کھڑے ہو کر کے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. ہم مال تو جمع کرتے ہیں لیکن اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک ایک مال کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا اور پوچھے گا من این اخذ المال, کہاں سے مال کمایا, کہاں سے مال لایا اور کہاں خرچ کیا, یہ بھی دونوں جواب دینا پڑے گا. ڈیبٹ اور کریڈٹ, ہم لوگ سب اکاؤنٹس رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ہمارے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آتا ہے اور جو جاتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا حساب پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم چیک کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ کہ نہیں چیک کرتے ہیں؟ آخرت میں اللہ رب العالمین ہمارے دنیا کا اسٹیٹمنٹ چیک کرے گا اور ایک ایک پائی کا حساب لے گا. جس کے پاس جتنا مال اس کے لیے زیادہ سوال ہے. اس لیے صحابہ کرام خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال آتا تھا فوراً خرچ کر دیتے تھے. یہ حالت ہوتی کہ گھر میں اناج بنانے کے لیے نہیں ہوتا, 3 مہینے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا, جبکہ وہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے جس کے اشارے پر رب العالمین نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اگر وہ نبی چاہتے تو سونے کا انبار, چاندی کے ڈلے اور روپے پیسے کا دینار اور درہم کے انبار اللہ رب العالمین لگا دیتا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. دعا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا اور مسکین کی حالت میں ہی میری موت واقع ہو. مسکین کا مطلب مانگنے والا نہیں, مسکین کا مطلب جتنا مال ہو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا, اسی پر سمیٹ کر کے زندگی کا گزر بسر کرنا, زیادہ کی خواہش نہیں کرنا, زیادہ مال دولت نہیں چاہنا. تو یہ دین ہے, اور یہ اللہ رب العالمین کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے. ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بنے, اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر کے ہم اپنے آپ کو مقرب بنائیں. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما, تیرے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.